السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کرپٹ انسپکٹر نے بھاری رشوت لے کر ایک غریب شخص پر ڈکیتی کا جھوٹا مقدمہ ڈال دیا۔ عدالت میں انسپکٹر بڑے فخر سے جھوٹے ثبوت اور گواہ پیش کر رہا تھا۔ غریب شخص صرف آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہا تھا۔ جج نے اچانک کارروائی روکی اور عدالت کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ پھر جج صاحب نے اپنے موبائل فون سے ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کی، جسے سن کر بھری عدالت میں سناٹا چھا گیا اور کرپٹ انسپکٹر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس آڈیو میں عدالت کی اس بہت بڑی اور پرانی عمارت کے باہر سورج آسمان پر پوری شدت سے چمک رہا تھا اور گرمی کی وجہ سے لوگوں کا برا حال تھا۔ جب پولیس کی ایک بھاری اور بڑی قیدیوں والی وین تیز سائرن بجاتے ہوئے عدالت کے اس تپتے ہوئے صحن میں آ کر رکی، تو وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس گاڑی کے بھاری آہنی دروازے پر جم گئی۔ دروازہ ایک زوردار اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ کھلا اور اس میں سے دو ظالم اور ہٹے کٹے پولیس والوں نے انتہائی کمزور، بیمار اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے شخص کو گریبان سے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے باہر نکالا۔ یہ احمد تھا، جو ایک سرکاری دفتر میں انتہائی معمولی اور ایماندار کلرک کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن آج اس کے ہاتھ میں لوہے کی موٹی اور ٹھنڈی ہتھ کڑیاں انتہائی بے دردی سے پہنائی گئی تھیں، اور اس کے پیروں میں پڑی ہوئی بھاری زنجیریں اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین پر رگڑ کھا کر ایک ایسی دردناک اور دل چیر دینے والی آواز پیدا کر رہی تھی جو کسی بھی انسان کو رلا دینے کے لیے کافی تھی۔ احمد کا سر شدید شرمندگی اور دکھ کی وجہ سے اس کے سینے پر گرا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر خون اور مٹی کے داغ صاف نظر آ رہے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ پچھلے کئی دنوں سے پولیس نے اس پر کس قدر ہولناک اور وحشیانہ تشدد کیا ہے۔ وہ اپنے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ بامشکل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زنجیروں کا وزن اور اس کے جسم کی شدید کمزوری اسے بار بار گرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ایک ایسا بے بس انسان لگ رہا تھا جس نے زندگی کی ہر امید کھو دی اور جو اب صرف اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو۔ عدالت کے اس بڑے ہال احاطے میں ایک کونے میں ایک خستہ حال عورت اور ایک چھوٹی سی بیمار بچی کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ احمد کی بے بس بیوی اور اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کی وہ معصوم بیٹی تھی جس کے علاج کے لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ ان کے پرانے اور میلے کپڑے ان کی شدید غریبی کا ماتم کر رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے گرنے والے بے تحاشا آنسو اس ظالم معاشرے کی بے حسی پر رو رہے تھے۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے اپنی ان سسکتی ہوئی بیوی اور بیٹے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس قدر شدید ندامت تھی کہ اس نے فوراً ہی اپنی نظریں دوبارہ زمین پر گاڑ لیں، اور وہ اس وقت پورے شہر کی نظروں میں ایک انتہائی خطرناک ڈاکو، ایک سفاک چور اور ایک لالچی مجرم بن چکا تھا، جس نے پیسوں کی ہوس میں اندھا ہو کر شہر کی سب سے بڑی صرافہ مارکیٹ کو لوٹا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ احمد کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس بیمار بیٹی کو کیسے بتائے کہ اس کا باپ کوئی چور نہیں ہے۔ پولیس کے اس سپاہی اسے مسلسل دھکے دیتے ہوئے اور گندی گالیاں بکتے ہوئے عدالت کے اس بڑے اور کھچا کھچ بھرے ہوئے کمرے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ عدالت کے اس وسیع و عریض کمرے میں دل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اور ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ کٹہرے کے بالکل سامنے شہر کا سب سے مشہور کرپٹ اور طاقتور پولیس افسر انسپکٹر دلاور اپنے انتہائی چمکدار اور کلف لگے ہوئے یونیفارم میں ملبوس، سینہ تان کر ایک فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔
اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جیسے اس نے آج اس شہر کو ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیا ہو۔ اس نے اپنے بوٹوں کی ایڑیوں کو زمین پر زور سے مارتے ہوئے جج صاحب کی طرف رخ کیا اور انتہائی فخر اور غرور کے ساتھ اس جھوٹے مقدمے کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دی۔ انسپکٹر دلاور کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے کٹہرے میں سر جھکائے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے احمد کی طرف اشارہ کر کے اسے ایک انتہائی شاطر، شفاق اور پیشہ ور مجرم ثابت کر رہا تھا۔ اس نے عدالت کے سامنے ایک ایسی جھوٹی کہانی پیش کی جس میں بظاہر کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جج کی میز پر ڈکیتی کا وہ سارا مال، کروڑوں روپے کے قیمتی سونے کے زیورات اور نقدی کے ڈھیر رکھ دیے اور جھوٹ بولا کہ یہ سب کچھ اس نے احمد کے غریب خانے سے، اس کے پرانے بیڈ کے نیچے سے برآمد کیا ہے۔ انسپکٹر دلاور نے نہ صرف وہ ریکوری کا مال پیش کیا بلکہ اس نے عدالت کے سامنے وہ تمام خریدے ہوئے جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے جنہوں نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی دی کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے احمد کو اس رات اس صرافہ مارکیٹ کی دکانوں کے تالے توڑتے ہوئے اور یہ سارا سونا لوٹ کر اپنے کالے بیگ میں بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ گواہوں کے ان جھوٹے بیانات اور ان نقلی ثبوتوں کو دیکھ کر عدالت میں بیٹھا ہوا ہر عام شخص احمد کو ہی اصل مجرم اور ایک خون خوار بھیڑیا سمجھنے لگا تھا۔ پراسیکیوٹر نے بھی انسپکٹر دلاور کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جج سے انتہائی سخت اور غضبناک لہجے میں یہ اپیل کی کہ جناب عالی، اس شخص نے اپنی غریبی کا لبادہ اوڑھ کر اس شہر کا امن تباہ کر دیا ہے۔ یہ بظاہر ایک معصوم اور غریب کلرک نظر آتا ہے لیکن اندر سے یہ ایک انتہائی لالچی اور درندہ صفت انسان ہے جس نے رات کے اندھیرے میں کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈالا اور اگر پولیس وقت پر نہ پہنچتی تو یہ سارا مال لے کر ملک سے فرار ہو جاتا۔ اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ اس لالچی انسان کو سخت ترین اور کڑی سے کڑی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی غریب اپنی اوقات بھول کر ایسا بھیانک جرم کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ عدالت کے اس دم گھٹتے ہوئے اور نفرت سے بھرے ہوئے ماحول میں احمد بالکل تنہا اور بے بس کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں انسپکٹر دلاور کے وہ تمام زہریلے اور جھوٹے الفاظ سیسا بن کر اتر رہے تھے لیکن اس کے پاس ان طاقتور ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ثبوت اور کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ جج نے وہ تمام ثبوت اور ان گواہوں کے بیانات سنجیدگی سے سننے کے بعد اپنی آنکھ کو درست کیا اور اپنی تیز اور چبھتی ہوئی نظریں کٹہرے میں کھڑے اس کامتے ہوئے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ملزم احمد کی طرف موڑی۔ جج کا چہرہ انتہائی سخت تھا اور اس نے اپنی کڑکدار اور سرد آواز میں احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملزم احمد، تمہارے خلاف اس عدالت میں چوری اور بھاری ڈکیتی کے تمام پختہ ثبوت اور ریکوری کا مال موجود ہے اور گواہوں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے یا تم اپنے اس گناونے اور شرمناک جرم کا اعتراف کرتے ہو؟ جج صاحب کی یہ بھاری آواز سن کر احمد کے پورے کمزور وجود میں ایک خوفناک لرزش طاری ہو گئی۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے خشک اور پیاسے ہونٹوں کو الگ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ اس کا گلا رندھ چکا تھا اور اس کی زبان خوف اور دکھ کی شدت سے تالو سے چپک گئی تھی اور اس نے کانپتے ہوئے اور زخمی سے بھرے ہوئے ہاتھوں سے کٹہرے کے اس ٹھنڈے اور بے رحم جنگلے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے گرم اور دکھ بھرے آنسوؤں نے ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی تھی جو اس کے پیلے
اور مرجھائے ہوئے گالوں کو بھگوتی ہوئی سیدھا اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں پر گرنے لگ گئی تھی۔ احمد نے زمین سے اپنی نظریں اٹھائیں اور وہ سیدھا کٹہرے کی ان لوہے کی سلاخوں کے پار عدالت کی اس اونچی چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ انسانوں کی اس جھوٹی اور اندھی عدالت میں اب کچھ بھی بول کر اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی روتی ہوئی اور ویران آنکھوں کے سامنے اچانک وہ سب پرانے مناظر ایک فلم کی طرح گھومنے لگے کہ وہ آخر کس طرح اور کن حالات سے گزر کر آج اس ظالم کٹہرے اور ان بھاری زنجیروں تک پہنچا ہے۔ اس کے ذہن کی سکرین پر ماضی کے وہ تمام تلخ اور ہولناک واقعات ایک ایک کر کے ابھرنے لگے، اور وہ حال کی اس اذیت ناک حقیقت سے کٹ کر مکمل طور پر اپنے اس دردناک ماضی میں چلا گیا تھا، جہاں سے اس کی بربادی اور اس کڑی آزمائش کا اصل آغاز ہوا تھا۔ احمد کی سوچ اسے سیدھا اس کے اس چھوٹے خستہ حال اور غریب خانے کی بھی میں لے گئی تھی، جہاں وہ اپنی بیوی اور چھوٹی سی بیمار بیٹی کے ساتھ انتہائی سادہ لیکن عزت دار زندگی گزار رہا تھا۔ وہ شہر کے ایک پرانے اور بوسیدہ سرکاری دفتر میں ایک معمولی اور کم درجے کا کلرک تھا، جس کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ اس سے مہینے کے 15 دن کا راشن بھی بامشکل پورا ہوتا تھا۔ اس کے گھر کی دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور چھت سے برسات کے دنوں میں پانی ٹپکتا تھا، لیکن اس گھر میں کبھی سکون اور ایمانداری کی کمی نہیں رہی تھی۔ احمد ایک انتہائی خدا خوف اور ایماندار انسان تھا، جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سرکاری فائل پر رشوت لے کر دستخط نہیں کیے تھے، اور نہ ہی کبھی اپنے دفتر کا ایک کاغذ بھی ناجائز استعمال کیا تھا۔ اس کی چھوٹی اور پیاری سی بیٹی پچھلے کئی دنوں سے شدید بیمار تھی اور کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو چکا تھا، اور اس کے سینے میں شدید انفیکشن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جو مہنگی دوائیاں اور ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، ان کے لیے احمد کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس کی بیوی راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اور اکثر روتے ہوئے احمد سے کہتی کہ تم اتنے سالوں سے اس سرکاری محکمے میں ہو جہاں لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں، تم آخر کیوں اتنے ایماندار بنے بیٹھے ہو؟ کیا تمہاری اس ایمانداری سے ہماری بیٹی کی جان بچ جائے گی؟ جاؤ اور کسی بھی طرح کہیں سے بھی کچھ بھی پیسے لے کر آؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کا علاج کروا سکوں۔ احمد اپنی روتی ہوئی بیوی اور بستر پر پڑے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنی اس معصوم بیٹی کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے آنسو صاف کر کے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھتا اور اسے تسلی دیتے ہوا کہتا کہ تم پریشان نہ ہوا کر، میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، لیکن میں تمہیں اور اپنی اس معصوم بیٹی کو کبھی بھی حرام کا ایک نوالا اور رشوت کا ایک لقمہ نہیں کھلاؤں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں غریب ضرور ہوں، لیکن میں بے غیرت اور بے ایمان نہیں ہوں۔ احمد کا یہ عزم اور اس کی یہ ایمانداری ہی دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ ایک رات احمد اپنے دفتر کے اس پرانے اور گرد آلود ریکارڈ روم میں اکیلا بیٹھا دیر تک اپنا رکا ہوا سرکاری کام نمٹا رہا تھا۔ دفتر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور صرف ایک پرانی ٹیوب لائٹ کی مدھم سی روشنی اس اندھیرے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ احمد کو ایک بہت پرانی فائل کی تلاش تھی، جس کے لیے اس نے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ایک انتہائی بھاری اور بوسیدہ لوہے کی الماری کو تھوڑا سا کھسکانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس بھاری الماری کو پوری قوت لگا کر پیچھے دھکیلا تو اس کے پیچھے موجود ایک چھپے ہوئے اور انتہائی خفیہ خانے سے ایک پرانی اور سرخ رنگ کی موٹی سی فائل نیچے فرش پر گر پڑی۔ احمد نے حیرت سے اس سرخ فائل کو اٹھایا، جس پر دھول اور مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔
اس نے اپنے کپڑوں سے اس فائل کی مٹی کو صاف کیا اور تجسس کے مارے اس کے پیلے پڑ چکے صفحات کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے ہی احمد کی نظر اس فائل کے اندرون موجود کاغذات اور ان تحریروں پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت اور شدید خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ فائل کوئی عام سرکاری دستاویز نہیں تھی، بلکہ وہ اس شہر کے سب سے طاقتور اور نامور سیاستدان اور موجودہ ایم این اے اور اسی مغرور انسپیکٹر دلاور کے اس خوفناک گٹھ جوڑ اور ان کی اس بھیانک کرپشن کا مکمل اور پکا ثبوت تھی، جس نے اس شہر کے غریبوں کا خون چوسا تھا۔ اس فائل کے اندر وہ تمام جیلی ٹھیکے، وہ بوگس سکولوں کے بل اور وہ کروڑوں روپے کے ان سرکاری فنڈز کی خرد برد کے مکمل اور واضح ثبوت موجود تھے جو غریب عوام کی فلاح و بہبود، ہسپتالوں کی تعمیر اور غریب بچوں کی تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے منظور کیے گئے تھے۔ لیکن اس ظالم سیاستدان اور اس کرپٹ انسپیکٹر نے مل کر وہ سارے کروڑوں روپے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر لیے تھے۔ ان تمام جعلی اور غیر قانونی دستاویزات پر اس ایم این اے اور انسپیکٹر دلاور کے اصل اور پکے دستخط موجود تھے، جنہیں دیکھ کر کوئی بھی عدالت انہیں سیدھا عمر قید یا پھانسی کی سزا سنا سکتی تھی۔ یہ وہ سب سے بڑا اور خطرناک موڑ تھا جس پر احمد کی پرسکون اور غریبانہ زندگی میں ایک ایسا ہولناک اور تباہ کن طوفان کھڑا کر دیا جس کا اس نے کبھی اپنے کسی برے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ احمد کے ہاتھ اور پیر اتنی زور سے کانپنے لگے کہ وہ فائل اس کے ہاتھوں سے گر کر چھوٹ کر دوبارہ فرش پر گر گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی اور خطرناک حقیقت کا کیا کرے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اس ظالم سیاستدان اور اس کرپٹ انسپیکٹر کو ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی کہ ان کی کرپشن کی یہ موت کی ایک فائل اس غیر معمولی اور لاچار کلرک کے ہاتھ لگ گئی ہے تو وہ اسے اور اس کے پورے خاندان کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے اور کسی کو ان لاشوں کی نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ احمد نے شدید خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس فائل کو فوری طور پر اپنی قمیض کے نیچے چھپا لیا اور دفتر کا دروازہ لاک کر کے پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اپنے اس خستہ حال گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے جب اسے اتنی خوف زدہ اور عجیب حالت میں دیکھا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے احمد سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ احمد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سرخ فائل اپنی قمیض سے نکالی اور اپنی بیوی کے سامنے رکھ کر اسے وہ ساری حقیقت اور ان کروڑوں روپے کی کرپشن کی وہ ساری بھیانک داستان سنا دی جو اس نے ان کاغذات میں پڑھی تھی۔ اس کی بیوی وہ تمام باتیں سن کر اور ان طاقتور ظالموں کے نام سن کر دہشت کے مارے زمین پر گر پڑی۔ اس نے پاگلوں کی طرح احمد کے پیر پکڑ لیے اور دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے واسطے اس فائل کو ابھی اور اسی وقت چولہے میں ڈال کر جلا ڈالو اور یہ بھول جاؤ کہ تم نے آج رات کچھ دیکھا بھی تھا۔ تم ایک غریب ہو اور معمولی سے انسان ہو، ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم تھانے سے باہر کھڑے سنتری سے اونچی آواز میں بات چیت کر سکے اور تم اس شہر کے ان خداؤں سے دشمنی مول لینے کا سوچ رہے ہو جو انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیتے ہیں۔ غریبوں کی ان طاقتور اور ظالم لوگوں سے کوئی جنگ نہیں ہوتی، وہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ میری بیٹی پہلے ہی موت کے منہ میں ہے، مجھ پر رحم کرو اور اس مصیبت میں ہمارے گھر سے نکال دو۔ احمد اپنی بیوی کی اس شدید خوف زدہ اور روتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی ہر بات حرف بحرف سچ ہے
اور یہ راستہ سیدھا موت اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب اس نے چارپائی پر سوتی ہوئی اپنی معصوم اور بیمار بیٹی کے پیلے پڑ چکے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ایک سستی سی گولی تک لا کر نہیں دے پا رہا تھا، تو اس کے اندر کے سوئے ہوئے ضمیر اور اس کی ایمانداری نے ایک زبردست اور طاقتور انگڑائی لی۔ اسے اچانک یہ شدت سے احساس ہوا کہ اس کی بیٹی کی طرح اس شہر کے ہزاروں اور لاکھوں غریب بچے آج ہسپتالوں میں دوائیوں کے بغیر سسک کر صرف اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ ان کا حق اور ان کے علاج کے وہ تمام کروڑوں روپے اس ظالم سیاستدان اور اس درندے انسپیکٹر دلاور نے اپنے خون خار جبڑوں میں دبا کر رکھے ہیں۔ اس کے اندر کا وہ محب وطن اور ایماندار انسان اس خوف پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ اس نے اپنی روتی ہوئی بیوی کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور انتہائی عزم اور بہادری سے کہا، نہیں، میں ظلم پر اب ہرگز خاموش نہیں رہوں گا۔ اگر میں آج خاموش ہو گیا تو میں کیا ساری زندگی اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو معاف کر پاؤں گا؟ میں ان ملک لوٹنے والے اور غریبوں کا خون پینے والے درندوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے اس کی کوئی بھی اور کتنی ہی بھاری اور جان لیوا قیمت کیوں نہ چکانی پڑ جائے۔ اس نے فوراً اپنا وہ پرانا اور سستا سا ٹوٹا ہوا موبائل فون نکالا اور اس سرخ فائل کے تمام انتہائی اہم اور خفیہ کاغذات کی ایک ایک کر کے واضح تصاویر بنانا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، لیکن اس کے ارادے اب کسی چٹان کی طرح مضبوط اور فولادی ہو چکے تھے۔ اس نے وہ تمام ثبوت اور وہ ساری تصاویر شہر کے ایک انتہائی گمنام لیکن سچے، ایماندار اور حق گو صحافی دوست کو اس کے میسج کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ شہر کے سب سے بڑے لٹیروں کا کچا ٹٹا ہے، اسے محفوظ کر لو اور وقت آنے پر اسے پورے ملک کے سامنے بے نقاب کر دینا۔ تصویریں بھیجنے کے بعد احمد کو ایک عجیب سا دلی سکون اور روحانی سکون محسوس ہوا، لیکن اسے اس بات کا بھی پورا اور شدت سے احساس تھا کہ اس نے اپنی موت کے پروانے پر خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کر دیے ہیں، اور اب وہ کسی بھی وقت اس پر اور اس کے خاندان پر وہ ہولناک قیامت ٹوٹ سکتی ہے جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑی کر دیتا ہے۔ اور وہ قیامت آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس کرپٹ اور طاقتور سیاستدان کہ ان کے بچھائے ہوئے ان گنت اور خفیہ نیٹ ورکس اور ان کے شاطر مخبروں کو کسی نہ کسی طرح دفتر کے اس ریکارڈ روم کی خستہ حالت اور اس پرانی الماری کے کھسکے ہونے کی مکمل بھنک پڑ گئی، اور انہیں یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ رات کی اس تاریکی میں صرف ایک ہی شخص موجود تھا، اور وہی غریب اور معمولی کلرک احمد تھا۔ انسپیکٹر دلاور کو جب اس بات کی پوری اور پکی اطلاع ملی تو اس کا غصہ اور اس کی درندگی اپنے تمام تر حدیں پار کر گئی۔ وہ کسی بھی صورت اپنے اور اپنے اس MNA کے اس کالے اور کروڑوں کے راز کو باہر نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس رات جب احمد اپنے دفتر سے تھکا ہارا پیدل گھر کی طرف ایک انتہائی سنسان اور تاریک سڑک سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک تیز رفتار اور کالے شیشوں والی پولیس کی بڑی سی جیپ نے انتہائی خوفناک طریقے سے بریک مار کر احمد کا راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ اس کی جیب کی وہ تیز اور اندھا کر دینے والی ہیڈ لائٹس سیدھی احمد کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ گاڑی کا بھاری اور آہنی دروازہ ایک زوردار اور خوفناک آواز کے ساتھ کھلا اور اس میں سے وہ شیطان صفت اور خون خار انسپیکٹر دلاور اپنے پورے جاہ و جلال اور اپنی اس شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے منہ میں ایک سگریٹ سلگ رہی تھی اور اس کی سرخی اور وحشی آنکھیں احمد کو ایک حقیر اور بے بس شکار کی طرح گھور رہی تھیں۔
انسپکٹر دلاور اپنے بھاری اور چمکدار بوٹوں کے ساتھ چلتا ہوا احمد کے بالکل قریب آ گیا اور اس کے چہرے پر سگریٹ کا وہ زہریلا دھواں چھوڑتے ہوئے اپنے انتہائی کڑک دار اور خوفناک آواز میں بولا، سنوئے، 2 ٹکے کے غریب اور سڑک چھاپ کلرک، تو نے جس آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے کی وہ بیوقوفانہ جرت کی ہے، وہ تجھے اور تیری اس بیمار بیٹی کو جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ میں تجھے شہر کی وہ تمام دولت اور وہ عالیشان بنگلہ اور وہ لگژری زندگی دینے کی پیشکش کرتا ہوں جس کا تو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بشرافت سے وہ اصل سرخ فائل اور وہ تمام ثبوت میرے حوالے کر دے اور اپنی باقی کی زندگی سکون اور عیاشی سے گزار۔ لیکن ہاں، اگر تو نے اپنی اس نام نہاد اور کھوکھلی ایمانداری کا وہ سستا اور پرانا ڈرامہ رچانے کی کوئی بھی کوشش کی تو میں تیرا وہ بھیانک حشر کر دوں گا کہ تیری 7 نسلیں بھی کانپ اٹھیں گی۔ احمد جو اس وقت اندھیرے سے اندر سے شدید خوفزدہ ضرور تھا، لیکن اس کے ضمیر کی اس سچائی نے اسے ایک عجیب سی مافوق الفطرت طاقت اور ہمت دے دی تھی۔ اس نے انسپکٹر دلاور کی ان خونی اور وحشی آنکھوں میں براہ راست آنکھیں ڈال کے انتہائی ثابت قدمی اور ایک گرجدار آواز میں جواب دیا، دلاور، تم جیسے ضمیر فروشوں اور ملک فروش درندے میری اس غریبی کو تو خرید سکتے ہیں، لیکن تم میری اس ایمانداری اور میرے اس ضمیر کو اپنی ان حرام کی کروڑوں کی دولت سے کبھی بھی نہیں خرید سکتے۔ وہ سارے ثبوت اور وہ فائل اب ان محفوظ اور سچے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں جہاں تک تمہاری یہ گندی اور ناپاک وردی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جو کرنا ہے کر لو، میں اللہ کے سوا تم جیسے کسی فرعون سے بھی نہیں ڈرتا۔ احمد کا یہ 2 ٹوک اور بے خوف جواب سن کر انسپکٹر دلاور کا وہ سارا مصنوعی اور متکبرانہ سکون ایک دم سے غائب ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک پاگل کتے کے جیسے خونی وحشت اور درندگی اتر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور وہ جلتا ہوا سگریٹ زمین پر پھینکا اور اسے بھاری بوٹ کے نیچے زور سے مسلتے ہوئے انتہائی خوفناک اور خون خوار درندے کی طرح دھاڑا اور کہا کہ تو اب سن لے اے غریب کیڑے، اب میں وہ کروں گا جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں تیری اس نام نہاد ایمانداری کو اسی شہر کے چوراہوں پر ننگا کر کے نچواؤں گا۔ میں تجھے اس معاشرے کا وہ بدترین اور سب سے گرا ہوا مجرم بناؤں گا کہ تیری اپنی بیوی اور تیری وہ بیمار بیٹی بھی تیرے نام پر لعنت بھیجے گی۔ میں تیری اس پوری ہستی اور تیرے نام، اس نام کو اس دنیا سے اس طرح سے مٹا دوں گا کہ تجھے اس حد تک برباد اور ذلیل کروں گا کہ تو ہر روز موت کی بھیک مانگے گا، لیکن تجھے وہ موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ میرا تجھ سے آخری اور پکا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر دلاور ایک خوفناک اور شیطانی قہقہ لگاتا ہوا اپنی اس کالی جیپ میں بیٹھا اور گاڑی کو تیزی سے بھگاتا ہوا اس تاریک رات کے اس اندھیرے میں غائب ہو گیا اور احمد کو اس سنسان سڑک پر ایک ایسے خوفناک اور ہولناک طوفان کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ گیا جو اب کسی بھی لمحے اس کی اس چھوٹی سی اور پرسکون دنیا کو مکمل طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہس نہس کرنے کے لیے اس کی طرف پوری شدت سے بڑھ رہا تھا۔ انسپکٹر دلاور کی وہ کالی جیپ تو اس تاریک سڑک پر کہیں دور جا کر آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی، لیکن اس کے پیچھے چھوڑی ہوئی وہ خطرناک اور موت کی سی خاموشی احمد کے دل میں ایک اندیکھے خوف کے سائے کی طرح گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ وہیں اس سنسان سڑک پر کھڑا اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے اس نے چند گھنٹے پہلے ان خونی کاغذات کی تصویریں کھینچی تھی۔ اسے اب پوری طرح سے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے جن درندوں کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے وہ اسے کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کا ضمیر ابھی بھی اس بات پر مطمئن تھا کہ اس نے
اپنی بیٹی جیسی ہزاروں معصوم جانوں کا سودا نہیں کیا۔ وہ انتہائی بوجھل اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ اس کا ہر قدم اسے ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی کی طرف جا رہا ہو۔ جب وہ اپنے گھر کی اس خستہ حال اور ٹوٹی ہوئی گلی میں داخل ہوا تو رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی پر اسرار اور ڈرا دینے والی خاموشی چھائی تھی۔ اس نے انتہائی خاموشی سے اپنے گھر کا دروازہ، لکڑی کا وہ پرانا دروازہ کھولا جو ایک دردناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر کا صحن بالکل تاریک تھا اور صرف ایک کونے میں رکھی ہوئی چارپائی پر اس کی بیمار بیٹی کی مدھم سی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی بیوی بیٹی کے سرہانے بیٹھی جاگ رہی تھی اور جیسے ہی اس نے احمد کو اس قدر خوف زدہ اور پریشان حالت میں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے لیکن احمد کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر لو اور جا کر سو جاؤ۔ اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی زمین پر بچھے ہوئے ایک پرانے بستر پر گر سا گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار انسپکٹر دلاور کا وہ شیطانی کہا اور اس کی وہ خطرناک دھمکی گونج رہی تھی، وہ اسے اس شہر کے چوراہوں پر ننگا کر کے نچوائے گا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا احمد کو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ اگلی رات جب پورا شہر گہری نیند سو رہا تھا تو شہر کی سب سے بڑی اور مشہور صرافہ مارکیٹ میں ایک ایسی ہولناک اور کروڑوں روپے کی ڈکیتی کی واردات ہوئی جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مسلح ڈاکوؤں کا ایک بڑا اور منظم گروہ مارکیٹ کے پہرے داروں کو بے ہوش کر کے اندر داخل ہوا۔ انہوں نے درجنوں دکانوں کے تالے توڑ کر کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور نقدی لوٹ لی۔ یہ واردات اتنی تیزی اور اتنی مہارت سے کی گئی تھی کہ کسی کو کان و کان خبر تک نہیں ہوئی، اور یہ سب کچھ اسی کرپٹ اور ظالم انسپکٹر دلاور کی براہ راست نگرانی اور اس کے اپنے ہی پلے ہوئے خطرناک کرندوں کے ذریعے کروایا گیا تاکہ اس پورے شہر کی توجہ اس بڑی ڈکیتی کی طرف مرکوز ہو جائے اور پھر وہ اپنے اس ماسٹر پلان کو عملی جامہ پہنا سکے جس کے ذریعے اس نے احمد کی زندگی کو ایک بھیانک جہنم میں تبدیل کرنا تھا۔ ادھر احمد اپنے غریب خانے میں اپنی بیوی اور بیمار بیٹی کے ساتھ گہری نیند سو رہا تھا اور اچانک رات کے پچھلے پہر اس کے گھر کے دروازے، اس پرانے اور کمزور لکڑی کے دروازے پر انتہائی زوردار اور خوفناک لاتیں پڑنا شروع ہو گئی اور پورا گھر لرز اٹھا۔ احمد اور اس کی بیوی ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ان کی بیٹی بیمار ڈر کے مارے زور زور سے رونے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ احمد جا کر دروازہ کھولتا، پولیس کے درجنوں ہٹے کٹے اور ظالم اہلکاروں نے دروازہ توڑ دیا اور وہ بھاری بوٹوں کے ساتھ اس چھوٹے سے صحن میں داخل ہو گئے۔ ان کے صحن میں جدید رائفلیں تھیں اور ان چہروں پر ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ انسپکٹر دلاور اپنے اسی متکبرانہ اور شیطانی انداز میں سگار پیتا ہوا سب سے آخر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی خونی آنکھوں سے احمد کو گھورتے ہوئے ایک زوردار کہکا لگایا۔ احمد کی بیوی خوف کے مارے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ایک کونے میں دبک گئی تھی اور کانپنے لگ گئی۔ انسپکٹر دلاور نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر احمد کو اس کی چارپائی سے گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ احمد نے چلانا شروع کیا کہ تم لوگ کون ہو اور میرے گھر میں اس طرح سے کیوں گھسے ہو؟ میں نے کیا جرم کیا؟ لیکن انسپکٹر دلاور نے آگے بڑھ کر بھاری بوٹ کی ٹھوکر احمد کے سینے پر ماری اور دھاڑتے ہوئے کہا، جرم تو نے وہ کیا ہے جس کی سزا تجھے اب اس دنیا میں ملے گی اور
مرنے کے بعد بھی تو نے سوچا تھا کہ تو میری کرپشن کی فائل چوری کر کے مجھے بلیک میل کرے گا، اور اب دیکھ میں تیرا وہ حشر کرتا ہوں کہ تیری یہ سسکتی ہوئی بیوی اور یہ بیمار بیٹی بھی تجھ پر تھوکیں گے۔ دلاور نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا جو باہر سے ایک بھاری اور کالا بیگ لے کر اندر آ گیا تھا۔ اس نے وہ بیگ احمد کے اس پرانے بیڈ کے نیچے پھینک دیا اور پھر انسپکٹر نے بلند آواز میں کہا، جاؤ اور اس ڈکیت کے گھر کی تلاشی لو۔ سپاہیوں نے پورے گھر کا سامان تہس نہس کر دیا اور وہ پھر بیگ بیڈ کے نیچے سے نکال کر انسپکٹر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جب اس بیگ کو کھولا گیا تو اس کے اندر وہ کروڑوں روپے مالیت کا سونا، زیورات اور نقدی موجود تھی جو چند گھنٹے پہلے صرافہ مارکیٹ سے لوٹی گئی تھی۔ احمد یہ سب دیکھ کر مکمل طور پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ انسپکٹر دلاور نے اسے برباد کرنے کے لیے کتنا ہولناک اور شیطان صفت جال بنا ہے۔ احمد روتے ہوئے انسپکٹر کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ خدا کے واسطے مجھ پر یہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ میں غریب اور ایماندار انسان ہوں، میں نے زندگی میں کبھی کسی کی سوئی بھی نہیں چرائی۔ میری اس بیمار بیٹی پر رحم کر لو، یہ مر جائے گی۔ لیکن دلاور کے دل میں رحم نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ اس نے احمد کو زور سے لات مار کر پیچھے دھکیلا اور اپنے اہلکاروں سے کہا کہ اس خطرناک ڈکیت اور اس شہر کے سب سے بڑے مجرم کو گھسیٹتے ہوئے تھانے لے کر چلو۔ احمد کی بیوی دوڑ کر آئی اور اس نے احمد کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ایک ظالم سپاہی نے اسے زوردار دھکا دیا اور وہ بیمار بیٹی کے اوپر جا کر گری جو پہلے ہی خوف سے نڈھال ہو چکی تھی۔ محلے کے تمام لوگ اس شور شرابے اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سن کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور وہ سب اپنی آنکھوں سے یہ دل خراش منظر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اس شریف اور ایماندار احمد کو بالوں سے پکڑ کر اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے پولیس کی وین میں ڈالا جا رہا تھا۔ کوئی بھی شخص اس کے حق میں بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ سب انسپکٹر دلاور کی درندگی میں اور اس کے خوفناک انجام سے بخوبی واقف تھے۔ احمد وین کے اندر سے اپنی روتی ہوئی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن اس کی آواز ان ظالم سائرنوں کے شور میں دب کر رہ گئی۔ اسے سیدھا شہر کے بدنام زمانہ تھانے کے عقوبت خانے میں لے جایا گیا جہاں کی دیواریں بھی بے گناہوں کی چیخوں سے لرزتی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی احمد کو لٹکا دیا گیا اور اس پر تشدد کا وہ بھیانک اور انسانیت سوز سلسلہ شروع ہوا جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ انسپکٹر دلاور خود کرسی پر بیٹھ کر یہ سارا خونی تماشا دیکھ رہا تھا اور کہکے لگا رہا تھا۔ احمد کو چمڑے کے کوڑوں سے اتنا مارا گیا کہ اس کی پیٹھ کی کھال ادھڑ گئی اور اس کا پورا جسم خون میں نہا گیا۔ وہ بار بار اپنی بے گناہوں کی دہائیاں دے رہا تھا، واسطے دے رہا تھا، لیکن ان ظالموں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی انسپکٹر دلاور نے شہر کے تمام بڑے اور نامور میڈیا چینلز کے رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کو تھانے بلوا لیا اور ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ احمد کو جس کے کپڑے بہت پھٹ چکے تھے اور جس کا چہرہ خون اور سوجن سے پہچانا نہیں جا رہا تھا، اسے بھاری ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر میڈیا کے ان چمکتے ہوئے کیمروں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ انسپکٹر دلاور نے مائک پر کھڑے ہو کر انتہائی فخر اور غرور کے ساتھ پورے ملک کو یہ جھوٹی خبر سنا دی کہ اس کی بہادر پولیس ٹیم نے رات کی تاریکی میں جان پر کھیل کر اس خطرناک اور ماسٹر مائنڈ ڈکیت کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے قبضے سے صرافہ مارکیٹ سے لوٹا گیا کروڑوں روپے کا سارا مال بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس احمد کی ان سوجی ہوئی اور روتی ہوئی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔
صحافی اس کے منہ پر مائک ٹھونس کر اس سے سوالات کر رہے تھے کہ تم نے اتنی بڑی ڈکیتی کیوں کی، لیکن احمد کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ صرف رو رہا تھا اور اس کی وہ آنسوؤں سے بھری تصاویر ٹی ویوں اسکرینوں پر لائیو میں چل رہی تھی۔ اس کی بیمار بیوی اپنے خستہ حال گھر میں پڑی ہوئی یہ خبر ٹی وی پر دیکھ رہی تھی، تو اس کی بیوی صدمے کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اور پورا معاشرہ احمد کی ان تصویروں کو دیکھ کر ان پر لعنتیں بھیج رہا تھا اور اسے ایک لالچی اور ظالم چور سمجھ رہا تھا۔ اس کی ساری زندگی کی ایمانداری، اس کی وہ سفید پوشی اور اس کا وہ سارا وقار ان چند لمحوں میں خاک میں مل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ احمد کی سوچوں اور ان کی پرانی یادوں کا سلسلہ یہاں آ کر ختم ہوا تو اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب سوکھ چکے تھے۔ وہ اب بھی عدالت کے اس ظالم کٹہرے میں کھڑا ان سلاخوں کے پار اس کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں اب صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا، کیونکہ انسانوں کی اس دنیا میں کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جج اپنا قیمتی قلم اٹھا چکا تھا تاکہ احمد کو عمر قید یا پھر پھانسی کی وہ کڑی سزا سنا ڈالے جس کا وہ کبھی حقدار نہیں تھا۔ عدالت کے اس بڑے کمرے میں موت جیسا اور انتہائی بھاری سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب کی نظریں اب صرف جج کے اس قلم پر جمی تھیں جو اب احمد کی زندگی کا آخری اور بھیانک فیصلہ لکھنے کے لیے کاغذ پر چلنے ہی والا تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا آسمان والے نے اس غریب اور بے بس انسان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا ہے، اور وہ فیصلہ اب کسی بھی لمحے اس عدالت کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ عین اس لمحے جب جج کا قلم کاغذ کو چھونے ہی والا تھا، اچانک جج کے پرسنل موبائل فون پر ایک گمنام پیغام آیا۔ یہ احمد کا وہی صحافی دوست تھا جس نے کچھ خفیہ آڈیو ریکارڈنگز اور وہ تمام اصلی ثبوت جج کے فون پر سیدھے بھیج دیے تھے۔ جج نے بڑی حیرت سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور جیسے ہی وہ آڈیو پیغام پلے کر کے اپنے ایئر پیس کے ذریعے کان میں لگایا تو سنتے ہی جج کا چہرہ شدید غصے اور صدمے سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ اس قدر کانپا کہ وہ قیمتی قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا فرش پر گر گیا۔ جج نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنے ہتھوڑے کو میز پر زور سے مارا اور اپنے گارڈز کو انتہائی کڑک دار اور غضبناک آواز میں حکم دیا کہ عدالت کے تمام دروازے اندر سے لاک کر دیے جائیں۔ آج جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی شخص یہاں سے باہر نہیں جائے گا۔ جج کے اس اچانک اور غصے سے بھرے حکم سے پوری عدالت میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ہر شخص حیران تھا، پریشان تھا۔ آخر جج صاحب کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ انسپکٹر دلاور کے ماتھے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ جج صاحب نے اپنے موبائل کی کیبل کو عدالت کے بڑے سپیکر سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ خفیہ آڈیو پورے عدالت میں پلے کر دی۔ آڈیو چلتے ہی اس پورے بڑے اور پرہجوم کمرے میں ایک دم سے وہ آواز گونجی جو انسپکٹر دلاور اور اس کرپٹ سیاستدان کی تھی۔ آڈیو میں انسپکٹر دلاور نہایت فخر سے اس ایم این اے کو کہہ رہا تھا کہ سر مبارک ہو، آپ کا کام ہو گیا ہے، ڈکیتی کا مال بھی ہم نے ہضم کر لیا ہے اور میں نے اس غریب کلرک احمد کے گھر سونا رکھ کر اس پر سارا ملبہ ڈال دیا ہے۔ وہ کرپشن کی اصل فائل بھی میں نے جلا ڈالی ہے اور جج صاحب کو میں نے جھوٹے ثبوتوں اور نقلی گواہوں سے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ وہ اس غریب کو عمر قید ضرور دے گا۔ اب آپ کا راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ یہ آڈیو سنتے ہی عدالت میں بیٹھے ہر شخص کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ انسپکٹر دلاور کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کی ٹانگیں بری طرح سے کانپنے لگیں۔ اس کا سارا غرور اور اس کی فرعونیت مٹی میں مل چکی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا لیکن عدالت کے دروازے پہلے ہی بند کیے جا چکے تھے۔
جج صاحب نے انتہائی غصے سے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، یہ غریب شخص کوئی ڈاکو نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی ایماندار اور محب وطن انسان ہے، جس نے اس شہر کے لٹیروں کے خلاف آواز اٹھائی اور اس ظالم انسپیکٹر نے اپنی طاقت کے نشے میں اسے ایک جھوٹا چور بنا ڈالا۔ جج صاحب نے فوراً پولیس کو حکم دیا کہ احمد کی ہتھ کڑیاں ابھی اور اسی وقت کھولی جائیں اور انسپیکٹر دلاور کو گرفتار کر کے اسی کٹہرے میں بند کر دیا جائے۔ جج صاحب نے اس کرپٹ سیاستدان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ وہ مغرور انسپیکٹر جو تھوڑی دیر پہلے سینہ تان کر کھڑا ہوا تھا اور غریبوں کی مجبوریوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اب کتوں کی طرح گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن اسے ہتھ کڑیاں پہنا دی گئی تھیں۔ احمد کٹہرے سے باہر آتے ہی سجدے میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کا رب اسے سرخرو کر چکا تھا۔ عدالت کے دروازے کھلے تو اس کی بیوی اور بیٹی دوڑتی ہوئی چلی آئیں اور اس کے گلے لگ گئیں۔ جج سمیت پوری عدالت نے کھڑے ہو کر احمد کی ایمانداری کو سلام پیش کیا اور تالیاں بجائیں۔ احمد کی سچائی جیت چکی تھی اور ظالم اپنے بھیانک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ حکومت نے احمد کی بہادری پر اسے بہت بڑا انعام دیا اور اس کی بیمار بیٹی کا شہر کے سب سے بڑے بہترین ہسپتال میں مفت علاج کروایا۔ احمد نے ثابت کر دیا کہ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن اپنا ضمیر اور اپنا ایمان بیچ دینا اس دنیا کا سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب وہ چلتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں اور ظالموں کا غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتا ہے۔ سچ کو جتنا بھی دبایا جائے وہ ایک دن اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ اب احمد اپنی فیملی کے ساتھ ایک انتہائی پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا اور پورا شہر اس کی اور اس کی ایمانداری کی دل سے عزت کرتا تھا، جبکہ وہ ظالم اور کرپٹ انسپیکٹر دلاور اب جیل کی ایک تاریک اور اندھیری کال کوٹری میں اپنی کرنے کی سزا بھگت رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے اور کبھی کسی معصوم اور مجبور کی آہ رائگاں نہیں جاتی۔ حق ہمیشہ باطل پر بھاری رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔